سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ حمیرہ رانا سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ واشنگٹن میں ایک گول میز کانفرنس کے دوران وزیر خزانہ نے تباہ کن سیلاب کے بعد بحالی اور تعمیر نو کے چیلنجز کے لیے پاکستان کو مناسب امداد کی فراہمی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر توانائی نے کہا ہے کہ ملک کے جنوبی اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کو بجلی کی فراہمی مکمل طور پر بحال کر دی گئی ہے۔ قومی اسمبلی کی 8 اور پنجاب اسمبلی کی 3 نشستوں پر ضمنی انتخابات کے لیے کل پولنگ ہوگی۔ وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے صدر اور عالمی ادارے کے سیکرٹری جنرل کو لکھے گئے ایک خط میں ان کی توجہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کی تشویشناک صورتحال کی طرف مبذول کروائی ہے۔ بھارت میں جمعیت علماء ہند نے اتر پردیش کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف یک طرفہ کارروائیاں بند کرے۔ اور آج سلہٹ میں بھارت نے سری لنکا کو 8 وکٹوں سے ہرا کر خواتین کا ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ جیت لیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ واشنگٹن میں پاکستان میں سیلاب، اس کے اثرات اور رد عمل کے موضوع پر ایک اعلیٰ سطح کی گول میز کانفرنس ہوئی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کانفرنس میں پاکستان کے وفد کی قیادت کی۔ کانفرنس میں تمام اہم دو طرفہ اور کثیر جہتی ترقیاتی شراکت داروں اور ڈونرز نے شرکت کی۔ گول میز کانفرنس میں عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک، اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے نمائندوں، یورپی یونین اور سیلاب کے بعد حکومت پاکستان کی ضروریات کے حوالے سے ابتدائی سفارشات پیش کی گئیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اپنے اختتامی کلمات میں بحالی اور تعمیر نو کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو مناسب امداد فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے واشنگٹن میں IMF کے مشرق وسطیٰ اور وسطی ایشیا کے امور کے ڈائریکٹر جہاد عزور سے ملاقات کی اور IMF پروگرام پر عمل درآمد پر تبادلہ خیال کیا۔ عالمی مالیاتی ادارے کے ڈائریکٹر نے سیلاب کی وجہ سے نقصانات پر ہمدردی ظاہر کی اور IMF کے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ امریکہ کے نائب وزراء ریمن اٹولویو اور ڈونلڈ لو نے بھی وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے ملاقات کی اور پاکستان کی امداد اور بحالی کی کوششوں میں امریکی تعاون جاری رکھنے کا یقین دلایا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان نان پیرس کلب کے $27 ارب کے قرضوں کی ری شیڈولنگ کا خواہش مند ہے۔ انہوں نے رائٹرز کو ایک انٹرویو میں پاکستان کے قرضوں کے حوالے سے دیوالیہ ہونے، دسمبر میں بانڈز کی مقررہ تاریخ میں توسیع یا عالمی مالیاتی فنڈ کے پاکستان کے لیے موجودہ پروگرام پر دوبارہ بات چیت کے امکانات کو مسترد کر دیا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ترقیاتی بینک اور عالمی امدادی ادارے تباہ کن سیلاب کے بعد پاکستان کی تقریباً $32 ارب کی بیرونی اقتصادی ضروریات پورا کرنے کے لیے تعاون کر رہے ہیں۔ وزیر توانائی خرم دستگیر نے کہا ہے کہ ملک کے جنوبی علاقوں میں بجلی کی ترسیل مکمل طور پر بحال کر دی گئی ہے۔ انہوں نے آج گوجرانوالہ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بجلی کے تعطل کے حوالے سے انکوائری رپورٹ پیر کے روز جمع کروائی جائے گی۔ خرم دستگیر نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بھی بجلی کی فراہمی بحال کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ برسوں میں تھر کے کوئلے کے توانائی منصوبوں سے بجلی کی پیداوار 2640 میگا واٹ ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ تھر سے نکلنے والا کوئلہ درآمدی کوئلے سے 10 گنا سستا ہے۔ قومی اسمبلی کی 8 اور پنجاب اسمبلی کی 3 نشستوں پر ضمنی انتخابات کے لیے کل پولنگ ہوگی۔ قومی اسمبلی کے جن حلقوں میں ضمنی انتخابات ہوں گے ان میں مردان، چارسدہ، پشاور، فیصل آباد، ننکانہ صاحب، ملیر، کورنگی اور ملتان شامل ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے حلقوں میں شیخ پورہ، خانیوال اور بھاول نگر شامل ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے چیف سیکریٹریز اور انسپکٹر جنرلز کو خط لکھا ہے جس میں انہیں ضمنی انتخابات کے دوران پرامن ماحول اور جامع حفاظتی انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے خاران میں بلوچستان ہائی کورٹ اور وفاقی شرعی عدالت کے سابق چیف جسٹس نور مسکان زئی کے قتل کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے آج ایک بیان میں بلوچستان حکومت کو ہدایت کی کہ وہ تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے قاتلوں کو گرفتار کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچائے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں ایسے گھناؤنی کارروائیاں انتہائی قابل مذمت ہیں جن کا مقصد بدامنی پھیلا کر لوگوں کو خوف زدہ کرنا ہے۔ شہباز شریف نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے عزم کا احاطہ کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ترکیہ کے صوبے بارٹن میں کوئلے کی کان میں دھماکے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں غمزدہ خاندانوں اور ترکیہ کے عوام سے تعزیت کا اظہار کیا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے قومی شاعر علامہ محمد اقبال سے متعلق ادبی اور تحقیقی خدمات کے اعتراف میں 3 مصنفین کے لیے صدارتی اقبال ایوارڈز کی منظوری دی ہے۔ محمد اکرام چغتائی کو ان کی کتاب اقبال اور جرمنی پر صدارتی ایوارڈ دیا گیا ہے۔
ڈاکٹر عبدالخالق کو ان کی انگریزی زبان میں لکھی گئی کتاب علامہ اقبال کانسیپٹ آف ایگو اینڈ ریلیٹڈ پرسپیکٹیوز اور غوث بخش صابر کو بلوچی زبان میں لکھی گئی کتاب اقبالیات پر ایوارڈ دیے گئے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے صدر اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نام ایک خط میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی تشویشناک صورتحال کی جانب توجہ مبذول کرائی ہے۔ انہوں نے اپنے خط میں خصوصاً مقبوضہ علاقے کی آبادی کے تناسب میں تبدیلی کے جاری غیر قانونی اقدامات اور بھارت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت سے مسلسل انکار پر روشنی ڈالی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے واضح کیا کہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے آئندہ بلدیاتی انتخابات سے قبل 25 لاکھ نئے ووٹرز کے اندراج کے اقدامات کر رہا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے بھارت کے غیر قانونی اقدامات کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا اور عالمی ادارے کی متعلقہ قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے ٹھوس کوششوں پر زور دیا۔ وزیر خارجہ نے عالمی ادارے سے مطالبہ کیا کہ وہ بھارت کو یاد دلائے کہ جموں کشمیر اب بھی عالمی طور پر تسلیم شدہ مسئلہ ہے اور اس کو پابند کرتا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے واحد قانونی بنیاد اقوام متحدہ کے متعلقہ قراردادیں ہیں، جن میں اقوام متحدہ کے زیر نگرانی آزادانہ اور غیر جانبدارانہ استصواب رائے کرانے کو کہا گیا ہے۔ بھارت میں جمعیت علماء ہند نے اتر پردیش کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جاری یک طرفہ کارروائیاں بند کرے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے کہا ہے کہ فرقہ وارانہ تشدد رواں ماہ کی 10 تاریخ کو ریاستی ضلع سلطان پورہ کے علاقے ابراہیم پور میں شروع ہوا، لیکن کارروائی صرف مسلمانوں کے خلاف کی جا رہی ہے۔ واقعے میں مسجد کو نقصان بھی پہنچایا گیا، جبکہ مسلمانوں کی دکانوں اور ابراہیم پور میں ایک مدرسے کو بھی مسمار کیا گیا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ یوکرین پر مزید نئے حملوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کا ملک یوکرین کو تباہ کرنا نہیں چاہتا۔ انہوں نے پاکستان کے دارالحکومت آستانہ میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہا کہ یوکرین میں ریزرو فوجی اہلکاروں کی تعیناتی کا عمل 2 ہفتوں میں مکمل ہو جائے گا اور مزید حملوں کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ ادھر سعودی عرب نے یوکرین کو انسانی بنیادوں پر $40 کروڑ کی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان نے واشنگٹن کے اسمتھسونین میوزیم میں بین الاقوامی شیف چیلنج مقابلے میں پیپلز چوائس سلور ایوارڈ حاصل کیا ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر مسعود خان نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارے بہترین کھانوں کو دنیا میں متعارف کرانے اور مختلف ممالک کے درمیان ثقافتی فرق کم کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اس مقابلے کا اہتمام مختلف ممالک کے کھانوں، ثقافت اور تفریح کے مواقع اجاگر کرنے کے لیے کیا گیا۔ بھارت نے سلہٹ میں ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل میں سری لنکا کو 8 وکٹوں سے شکست دے کر ٹورنامنٹ جیت لیا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سری لنکا نے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 65 رنز بنائے۔ اس کے جواب میں بھارتی ٹیم نے 8.3 اوورز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر مطلوبہ ہدف حاصل کر لیا۔ 8واں T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کل سے آسٹریلیا میں شروع ہو رہا ہے۔ ٹورنامنٹ میں 16 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ ٹورنامنٹ میں مجموعی طور پر 45 میچ ہوں گے جو آسٹریلیا کے 7 شہروں میں کھیلے جائیں گے۔ عالمی کپ کا فائنل میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں ہوگا۔ ٹورنامنٹ کا پہلا میچ سری لنکا اور نمیبیا کے درمیان کھیلا جائے گا، جبکہ دوسرا میچ ویسٹ انڈیز اور اسکاٹ لینڈ کے درمیان ہوگا۔ پاکستان اپنا پہلا میچ بھارت کے خلاف رواں ماہ کی 23 تاریخ کو کھیلے گا۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 3:30 بجے قومی نشریاتی رابطے پر دیہی خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے ایک دستاویزی پروگرام نشر کرے گا۔ شام 4:05 پر ہفتہ وار سلسلے تعمیر نو کے تحت طبی سہولیات کی بحالی کے عنوان سے ایک فیچر پروگرام بھی نشر کیا جائے گا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ جنوبی علاقوں میں گرم رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے ہے: اسلام آباد 31 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 32، کراچی 37، کوئٹہ اور گلگت 26، مری 20، مظفر آباد 30، سری نگر 22، جموں 29 اور لیہ میں 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر ملاحظہ کیجیے۔ واشنگٹن میں ایک گول میز کانفرنس کے دوران وزیر خزانہ نے تباہ کن سیلاب کے بعد بحالی اور تعمیر نو کے چیلنجز کے لیے پاکستان کو مناسب امداد کی فراہمی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر توانائی نے کہا ہے کہ ملک کے جنوبی اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کو بجلی کی فراہمی مکمل طور پر بحال کر دی گئی ہے۔ قومی اسمبلی کی 8 اور پنجاب اسمبلی کی 3 نشستوں پر ضمنی انتخابات کے لیے کل پولنگ ہوگی۔ وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے صدر
اور عالمی ادارے کے سیکرٹری جنرل کو لکھے گئے ایک خط میں ان کی توجہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی تشویشناک صورتحال کی طرف مبذول کروائی ہے۔ بھارت میں جمعیت علماء ہند نے اتر پردیش کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف یک طرفہ کارروائیاں بند کرے۔ اور آج سلٹ میں بھارت نے سری لنکا کو 8 وکٹوں سے ہرا کر خواتین کا ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ جیت لیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔